السلام علیکم محترم حضرات، آپ کو بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام، عورت کی زندگی کے 4 مرحلے، امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹی کا واقعہ۔ تو آئیے مل کے سنتے ہیں۔ تو آج کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس مظلوم جنس دنیا کے کسی نظریے نے وہ عزت عطا نہیں کی جو اسلام نے عزت عطا کی۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اسلام نے صرف اس کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا بلکہ یہ مقام عطا کیا کہ بیٹی کے احترام میں، فرق شفقت میں خود اسلام کا قائد اعظم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سوختنی بھی نہیں ہے، فروختنی بھی نہیں ہے، نہ یہ زندہ درگور کرنے کے قابل ہے، نہ یہ منڈی کا مال ہے کہ اس کی بولی لگائی جائے اور اس کو بیچا جائے۔ بیٹی قابل احترام ہے اور قابل رحم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی وہ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں تعلیم و تربیت دے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہو اس کو بتا دو کہ حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب نے عورت کو کھلونا بنایا ہے، عورت کی تصویر کو بزنس پوائنٹ پر رکھا، لیکن اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے اور یہ ماں۔ عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے، عورت جانسر نہیں ہوتی۔ اور خدا نخواستہ جب کوئی عورت جانسر ہو جائے تو وہ عورت نہیں رہتی، وہ غلاظت کا مجسمہ رہ جاتی، وہ بدبو کی بوری رہ جاتی، وہ گندگی کا ٹینک رہ جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہے تو اس کے سر پہ عفت کا دوپٹہ، عورت جب بہن ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے، عورت جب بیوی ہے اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہیں، عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ جبرائیل کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز رحمت للعالمین نے سنی، اور پھر محبت وحی سرکار دو عالم کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز ایک عورت نے سنی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا سبق ملا، پہلا سبق لے کر ہرا کی خلوتوں سے جب روح الامین نے فرمایا اقرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے تو کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ تو حضرت روح الامین نے آفاقی پروگرام کے مطابق محبوب خدا کو اپنی آغوش امانت میں لے کر نیچا، پھر آغوش میں لیا، پھر آغوش میں لیا، اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا۔ یہ آغوش میں لینا جو تھا اسی میں وہ بات ہو گئی جس کے متعلق ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
میرے محبوب، ہم نے روشنیوں اور اجالوں کو تیرے سینے میں اتار دیا، ہم نے روشنیوں کو تیرے سینے میں اتار دیا، اگرچہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو امی تھے، آپ تو امی تھے، آپ کسی کے شاگرد نہیں، لیکن ہم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ ساری کائنات کو آپ کا شاگرد بنا دیا۔ قیامت تک جس کسی کے ہاں جو بھی علمی فیوز پہنچے گے وہ تیرے ہی قدموں کی برکت سے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، آپ تو کسی کے شاگرد نہیں تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا۔ کس کو؟ پشاور کے دوستو، کس کو نور بنا کر؟ قرآن نور ہے نا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جس پہ چاہتے ہیں یہ فضل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حق تعالی نے آیات بینات کو روشنی سے تعبیر کیا، نور سے تعبیر کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اسی کی تعبیر ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بات تو ہو رہی ہے قرآن کی، لیکن اجمی فنکاروں کو داد دیجئے، چور بازاری کے کتنے نفیس ماہر ہیں، انہوں نے اس تعبیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا انکار کر دیا، حالانکہ بات کتاب اللہ کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوست، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا، لیکن پڑھنے میں ذرا تیزی تھی، زبان میں ذرا۔ حق تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوبم زبان جلدی کیوں چلاتے ہیں آپ، تیزی کیوں کرتے ہیں؟ خداوندہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے، روح الامین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ جائے؟ میرے محبوب، قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر قرآن کے مفاہیم و معانی اور حکمت و بلاغت کے ساتھ آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ پہلا سبق لے کر حرا کا خلوت نشین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمعصومین گھر تشریف لائے ہیں، اور اپنی رفیقہ حیات سے فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو جان کی فکر ہے، ہیبت تھی، روب تھا وحی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سنسنی تاری تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ چادر ڈال دو۔ دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون، دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون
جس کی بیوگی یوں آباد ہوئی کہ کسی کی دوشیزگی بھی اتنی آباد نہ ہو سکے. چادر لائی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمبل ڈالا، سرہانے بیٹھ گئی. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. مجھے اللہ کی قسم، او میرے سرتاج اللہ کے محبوب، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے. ناممکن ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. مجھے اس کی جلالت کی قسم کہ خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں. صلہ رحمی کے کیا معنی ہے؟ توڑنے والوں سے جوڑنا، جوڑنے والوں سے جوڑنا نا. جو آپ سے توڑے آپ ان کے ساتھ جوڑے، یہ صلہ رحمی ہے. آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے دکھوں میں ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں. آپ مہمان نوازیں اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں. تو ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے یہ جملے اس دکھوں کے زمانہ میں، خدیجہ کے یہ جملے میری ڈھارس بندھاتے تھے، میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. ساری دنیا بھی اگر دوست بن کر میرا ساتھ دیتی تو میرے دل کو اتنی تسلی نہ ہوتی جتنا خدیجۃ الکبریٰ کے ان جملوں سے میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا، تسلی ہو جایا کرتی تھی، ڈھارس بندھ جاتی تھی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی بھی ایک عورت، صرف سنا نہیں اپنایا بھی، اسے ایکسپٹ کیا. رسول کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت، اور پھر رسول اللہ کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت. سب سے پہلی شہید، شارع شہادت کا سنگ بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں دنیا کفر کے آدم خوروں نے پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا اور دونوں پاؤں دو جانوروں کے ساتھ باندھ دیے، اور پھر دنیا کفر کا آدم خور لیڈر ابو جہل حضرت سمیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ سمیہ کہتی ہے، ابو جان یہ جان تو آنی جانی ہے، اسے کون بے وقوف بچاتا پھرے؟ صرف ایک جان ہے، اگر مجھے خدا قیامت تک زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے موقف پر قربان کر دوں. جان دے دوں گی لیکن رحمت للعالمین کا دامن نہیں چھوڑوں گی. دل کی گہرائیوں سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا. اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیز دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلے ایک عورت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر جان دینے والی بھی ایک عورت. اور سنو، جب سنگ دل یہودیوں نے ایک پاک باز عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی، سنگ دل یہودیوں نے ایک پاک باز اور بے گناہ عورت پہ انگلی اٹھائی اور اس کی کردار کشی کی مہم چلائی، تو اس کے دفاع میں اور اس کی صفائی میں قرآن کی بارش ہو گئی. میں نے
فراس کا ایک جزیرہ ہے ریونین، چاروں طرف سمندر میں گھرا ہوا ایک پہاڑ ہے، عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں پر، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے مجھے، وہاں کا جو گورنر تھا اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے ٹیلی ویژن پر آئیں اور اپنے اسلام کا موقف پیش کریں۔ چنانچہ 6 پروگرام وہاں پر ہوئے اور ان پروگراموں میں ہر پروگرام 80 منٹ کا، جو 5-10 منٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں، بیچارے خریدے ہوئے مولوی، زر خرید مولوی، مذہبی یتیم، جی ہاں، بولتے کم ہیں، گھڑی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2 سیکنڈ زیادہ ہو گئے تو پروڈیوسر جان نکال لے گا۔ 80 منٹ کا پروگرام، اور وہاں پر میں نے تجزیہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا کیا موقف ہے اور قرآن کا کیا موقف ہے۔ پشاور کے عزیز دوستو، ان پروگراموں کے نشر ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں نے رسول اللہ کا اسلام قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے انہیں دعوت کہ تم اپنے پادریوں کو لے کر آؤ، وہ محرف بائبل کے اوراق پڑھیں، میں رحمت للعالمین پر اترنے والا سدا بہار محفوظ و مأمون وہ مسودہ پیش کرتا ہوں جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ انصاف تم کرنا کہ عیسیٰ و مریم علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا موقف دوستانہ ہے یا قرآن کا موقف دوستانہ ہے، اور میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ اس نے مجھ پہ کرم کیا اور ایک خاص کیفیت میں نے وہاں سورہ مریم بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ میرے معبود ذرا قرآن کے آئینے میں صدیقہ طاہرہ مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجئے کہ جب وہ جلوت سے ہٹ کر خلوت میں آئی، تنہائی کے ایک گوشہ میں آئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق اپنا نمائندہ بھیجا، تھا تو نوری، لیکن وقتی مصلحت کے ساتھ ہم نے اسے بشری لباس میں بھیجا۔ اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا۔ کیا کہا میں نے؟ اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا تو نوری، لیکن مصلحتاً اسے بشریت کے لباس میں، بشریت کے لبادہ میں بھیجا گیا۔ اور یہ قرآن کی دیانت ہے کہ قرآن کریم نے واضح بتا دیا کہ یہ نوری ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اصلی اور سچا بشر تو رحمت للعالمین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سفر میں متعدد مقامات پر فرما دیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں، اور ایسا اصلی بشر کے جس کے دروازے پر نوری بھی رضاکار نظر آتے ہیں۔ آج کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے رسول اللہ کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں، جن کو پیغمبر کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیچارے دراصل خود بشر نہیں، یہ خود جانور ہیں بشر کی شکل میں، بول و برات کے بھرے ہوئے مجسمے، قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے جانور، یہ خود بشر نہیں۔ میں نے کہا یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے آپ؟ یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں،
یار اختلافات تو ہوتے ہیں، کوئی علمی اختلاف ہو، کوئی بات ہو، یہ بھی کوئی اختلاف ہے کہ آج عشق کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ رسول کی جنس بدل دو. اور میں کہا کرتا ہوں تین ہیں، خاکی، نوری، ناری. تین ہیں. ناریوں میں کوئی نبی بنا؟ خاک نوریوں میں کوئی نبی بنا؟ از آدم تا رحمت عالم جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ خاکی مخلوق میں سے آئے نا. نہ ناری کوئی نبی، نہ نوری کوئی نبی، سارے انبیاء اور رسول اولاد آدم سے. تو اب اگر کوئی پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے تو وہ دراصل نبوت کا انکار کر رہا ہے. اگر پیغمبر انسان اور بشر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہوگا، تو نبوت کی نفی ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ خیر یہ علیحدہ بات ہے. فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، انسانی لباس میں نوری آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک غیر محرم کو دیکھ کر فرمانے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ تجھے مجھ سے دور کرے، خدا مجھے تیرے شر سے بچائے. اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ. فرشتہ سمجھ گیا کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے. اللہ کے فرشتہ داں نے سمجھا کہ پاک مریم گھبرا گئی. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشتے نے تسلی دلائی. حضرت مریم سے فرمایا گھبرائیے نہیں، میں ظالم نہیں، بد کردار نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. بیٹا یک شد دو شد، ایک تو تم کہتے ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور پھر کہتے ہو بیٹے کی خوشخبری. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بیٹا کہ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں اور میں بد کردار نہیں ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے؟ فرشتے نے فرمایا کذالک، اللہ نے کرم کرنا ہے، ہوا نہیں، اور اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں تو لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی. کن فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. کن فرمایا آسمان سج گیا، کن فرمایا زمین بچھ گئی، کن فرمایا سمندر موجزن ہو گئے، کن فرمایا دریا متلاطم ہو گئے، کن فرمایا ستارے چمکنے لگے، کن فرمایا سورج کرنوں کا سرمایہ لے کر آ گئے، کن فرمایا چاند چمکنے لگا، کن فرمایا صبح کو سویرا اور راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن فرمایا فجاء المخاض الى جذع النخلة. بیٹے کے آثار محسوس کرتے ہوئے سیدہ مریم ذرا اور خلوت میں چلی گئی، آبادی سے دور نکل گئی، اور ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے جا بیٹھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماتھا پکڑ کے فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. خدا بندہ اے کاش کے آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، اے کاش کے مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. نکاح سے پہلے بچہ ہوگا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی.
کس کس کے آگے صفائیاں بیان کروں گی. فناداہا من تحتہا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم یہی بیٹھی رہو، اگر پیاس لگے قد جعل ربک تحتک سریا، تو تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اگر بھوک لگے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلا دیجیے گا. یہ سوکھی ہوئی کھجوریں نہیں گرائے گی، تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، اور نومولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی فرد یہاں آ جائے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو بولنا نہیں. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہے. انی نذرت للرحمن، کس کی نظر مانی ہے؟ پشاور کے روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، خدا کرے زندگی کے سفر میں کبھی بھول نہ جاؤ. یہاں بھی بتاؤ، حشر میں بھی خدا کے سامنے کہیں گے نظر کس کا حق ہے؟ بعض حقوق ہیں نا اس کے خاص، بعض حقوق ہیں جو اسی کے لیے خاص ہیں، ان میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں دوسروں کو شریک کرنے سے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو پھر ناراض نہیں ہوتا. کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ دوسروں کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض. اب ایک جواب تو ہے علمی، ایک جواب ہے منطقی. علمی جواب نہ آپ سمجھ پائیں گے، اور نہ میں سچی بات ہے کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا عالم ہوں یہ تو علماء دیں. میں منطقی بات کر دوں، حالانکہ منطق بھی ایک علم ہے. عیسیٰ ہو جی مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے اپنے استاد محترم سے، باقی کتابیں بھی ہم پڑھتے تھے لیکن جتنا کھوپڑی یہ ہلا دیتی تھی اور کوئی کتاب نہیں. میرے عزیز دوستو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس فنکار کو میں مطمئن نہیں کر سکتا جس کی اس لیے جیبیں بھر دی گئی ہیں کہ قوم کو لڑاؤ، اس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا. آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ کے پیاروں کو اس کے حق میں شریک کیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا. سراسر غلط ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کے خاوند اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کسی دوست کو اس کے بستر پہ دیکھ لے تو کچھ نہیں کہے گا، چونکہ میرا دوست. ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے والد کا احترام کرے، اس کے بھائیوں کا احترام کرے، اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن ایک خاص حق ہے جو خاوند کے ساتھ مخصوص ہے. اگر اس حق میں وہ اپنے خاوند کے دوستوں، یاروں یا بھائیوں کو بھی شریک کر لے تو خاوند کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اسی طرح پر خدا کا بھی ایک حق ہے. بے شک انبیاء اور رسل سے تعلق ہو، اولیاء کرام سے محبت ہو، صدیقین و شہداء سے عقیدت ہو، لیکن عبادت کا حق اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے. اگر کوئی نبی کو، رسول کو، ولی کو، صدیق یا شہید کو خدا کے اس حق میں شریک کرے گا تو وہ خدا کے غضب سے بھی نہیں بچ سکے گا. سجدہ کس کا حق ہے؟ نظر کس کا حق ہے؟
انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود. ہی پہ ضرب لگائیے. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب کار ساز و دستگیر حاجت روا و مشکل کشا نظر کے لائق نیاز کے لائق منت کے لائق شور و پکار کے لائق ہی یا بھی. قرآن پاک میں ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ تو میری ماں بہنوں میری عزیز بیٹیوں چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے مگر اس سبق کو بھولیے گا نہیں کہ نظر اسی کا حق ہے. حضرت مریم کو بتایا گیا جب کوئی قوم سے فرد یہاں آئے تو کہہ دیجیے گا انی نذرت للرحمن صوما. میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ کے لیے روزے کی. اور پشاور کے دوستوں اس زمانہ میں روزے دار کو بولنا بھی نہیں ہوتا تھا. جس طرح کے کھانے سے رکتا تھا پینے سے رکتا تھا بولنے سے بھی. یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم کیا کہ بولنے کی اجازت لیکن یہ حکم ہوا کہ بولا اچھی باتیں کرو اچھی باتیں بولا کرو. اور ہم خوب بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں. آپ یقین کیجئے افطاری سے پہلے جتنی زبان چلتی ہے افطاری کے بعد نہیں چلتی. ایک ایک سانس میں یار لوگ درجنوں گالیاں بک جاتے ہیں. ایک ساتھ گالیوں پہ گالیاں دیتے چلے جائیں. کسی نے کہا رے بابا کچھ حیا کرو روزے کے ساتھ گالیاں بکتے ہو. کہنے لگے اور تو کچھ کر نہیں سکتے گالیاں ہی دیں گے اور کیا کریں. بعض بدنصیب روزے کے ساتھ سینما ہال میں چلے جاتے ہیں کہ ساتھ وقت نہیں گزرتا. وقت گزارنے کے لیے فلم دے تفریح کرتے ہیں. قرآن پاک نے فرمائے فاجاتی لئی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آگے کیا ہے؟ فاتت به قومها تحمل. ایک فرد کیا پوری قوم یلغار کر کے آ گئی. ساری قوم جمع ہو گئی مریم کے ارداگرد. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم تو نے تو عجیب بات کر ڈالی. یہ نکاح سے پہلے بچہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن تیری تو ماں بھی بے داغ تیرا تو باپ بھی بے داغ. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ. حضرت مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کیا. میرا سر مت کھاؤ اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا کس نے بھیجا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کے زبان دراز لوگ کہنے لگے تو بولنے والی نہیں بولتی بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے. کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں تو ہمیں احمق سمجھتی ہے یا کچھ اور. تو بولنا گہوارے میں سوئے ہوئے بچے سے ہم باتیں کریں پنگھورے میں نومولود سے ہم باتیں کریں کوئی ہم بے وقوف ہیں؟ کبھی بچے بھی بولتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا ابن مریم عیسیٰ
اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہی نعرہ لگایا، قال انی عبد اللہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ انگشت شہادت حضرت عیسیٰ کی اتنی بلند ہوئی کہ دوش کے سامنے آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ انداز خطابت بچے کیا جانے، لیکن یہ وہ خطابت ہے جو کسبی نہیں وہابی ہے، اور اصل میں خطابت ہوتی ہی وہی ہے جو وہابی ہو۔ جو کسبی ہو وہ تو خطابت نہیں، آرٹ ہے، وہ آرٹ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ میری ماں پر انگلی اٹھانے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا عبد کامل ہوں۔ آتانی الکتاب، تعویذ گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، تیجا ساتا جمراتا کھانے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، مجھے کتاب ملنی والی ہے، تمہیں ٹھیک کروں گا، تمہارا دماغ درست کروں گا، ذرا مجھے بڑا تو ہو لینے دو، تم سے نمازیں پڑھواؤں گا، تمہیں زکات دینا ہوگی، جب تک فرش پہ رہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، اور جب عرش پہ جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، آسمانوں پر جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے اینما کنت۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پاک باز خاتون کے کردار پر جب سنگ دل یہودیوں نے بدزبانی کی اور کردار کشی کرنا چاہی تو قرآن کریم کی بارش ہو گئی، اور قرآن کریم نے اس کے دفاع میں وہ حق کے دوستی ادا کیا کہ جناب مریم کے دامن کو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ معصوم بتایا۔ ایک تجزیہ اور بھی کرنے کی اجازت دے دیجیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی مریم ہے، لیکن یہاں اسلام کی مریم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے کردار پر منافقین نے انگلی اٹھائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف مہم چلائی گئی، بدزبانی کی گئی، یہاں خداوند عالم نے کوئی واسطہ یا ذریعہ پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب کی آبرو کے دفاع میں خود خدا وکیل صفائی بن گیا، اور وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی کہ جناب صدیقہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ دے گا۔ حضرت عائشہ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ آج تو میری بہنیں، میری بیٹیاں غلیظ گانے یاد کرتی ہیں، اور وہ بیچاری کرے ہی کیا، ان کے گھر میں پڑا ہوا ریڈیو، ان کے گھر میں پڑا ہوا وہ ٹی وی، وہ بلیک بکس، اس سے جو کچھ نشر ہوتا ہے وہ بیچاریاں کیسے متاثر۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، خدا کرے وہ وقت آ جائے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے اللہ کا قرآن نشر ہو یا رحمت للعالمین کا فرمان نشر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی قرآن کو پڑھے گا ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن ان پر لعنت بھیجے گا۔ عزیز دوستو، میری بہنیں اور میری بیٹیاں، یہ ان کا دل اور ان کا دماغ قرآن کے انوار و تجلیات کا مرکز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آج کیا کیا یاد کرتی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی روزانہ سونے سے پہلے 40 حدیثیں یاد کر کے اپنے ابا جان کو سناتی، روزانہ 40 حدیثیں یاد کر کے اپنے ابو کو سناتی تھی، پھر انہیں سونے کی اجازت۔
कुछ दिनों तक तो उन्होंने इसको बड़ी सख्ती समझा, जबर समझा कि अब्बा जान सख्ती करते हैं, सब लोग सो जाते हैं, मैं बैठी रहती हूं। लेकिन आगे चलकर फिर वो बच्ची इतनी अजीम हो गई कि बड़े बड़े सूफियाए किराम और बड़े बड़े उलमा की गुफ्तगू में वो मलाहत और वजन नहीं होता था जो उस बच्ची की गुफ्तगू में वजन होता था। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मेहमान हुए। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बच्ची से फरमाया, मेरे यहां बड़ा मुअज्जज मेहमान आया है, बड़ा फकीह है, बड़ा आलिम है। बच्ची ने खाना तैयार किया और आशा की नमाज के लिए वुजू किया। हजरत ने बच्ची ने एक लोटा पानी का और भर के रख दिया कि तहज्जुद के वुजू के लिए भी पानी होना चाहिए। अब जब वो सुबह की नमाज के लिए पानी का एक और लोटा भर के लाई कि वो तहज्जुद के लिए तो पानी खत्म हो गया होगा, अब सुबह की नमाज के लिए वुजू का पानी और होना चाहिए। आके देखा तो वही पानी का लोटा अभी तक उसी तरह भरा पड़ा है। गुस्से में जाके कहने लगी अपने अब्बा जान से, आप कहते थे आलिम है, फाजिल है, फकीह है, अल्लाह वाला है, सोया रहा, तहज्जुद तक नहीं पड़ी, पानी उसी तरह पड़ा हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आके फरमाने लगे अपने मुअज्जज मेहमान से, आपने मुझे अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा कर दिया, क्या वाकई आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी? फरमाने लगे इमाम साहब, मुझे आज तहज्जुद के वुजू के लिए पानी की जरूरत ही की नौबत नहीं आई, वुजू की नौबत ही नहीं आई। रात पता नहीं किन हाथों ने खाना बनाया था कि पूरी रात अल्लाह के जिक्र में गुजर गई और मैं जागता रहा हूं। उसकी दलील यह है, निशानी यह है कि रात आपकी बच्ची ने आपको जो हदीसें सुनाई थी वो भी सब के सब मुझे याद हो गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनकलाब घर से, आप जब तक अपने घर के अंदर इस्लामी इनकलाब बर्पा नहीं करेंगे, जब तक आप खुद एक अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे, अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान का बच्चा नहीं बनाएंगे, आप कितने नेक क्यों न हो जाए, कितने आप मुबल्लिग क्यों न बन जाए, उस वक्त तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मां की वसीयत में उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तालीम हासिल करने के लिए जब हजरत जाने लगे, लड़कपन था, मां ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पल्लू में चंद दिरहम बांधे, फरमाया बेटा ये चंद दिरहम रख लो, पेश आ जाए जरूरत तो काम आएंगे, और हां बेटा वसीयत करती हूं चाहे कुछ हो जाए कभी झूठ न बोल। दौरान सफर रास्ते में चोर मिलते हैं, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आकर पकड़ते हैं और पूछते हैं तुम्हारे पास कुछ है, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो। ये मिसाली बच्चा वो मां के दिए हुए दिरहम जो हैं वो जेब से निकाल कर उनको पेश करते हैं, फरमाते हैं बस यही है मेरे पास और कुछ नहीं। उन्होंने तलाश ली तो वाकई उसके सिवा कुछ नहीं। वो चोर कहने लगे तुम अजीब आदमी हो, लोग अपना माल बचाया करते हैं, तुमने खुद बता दिया। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैंने बता दिया इसलिए कि मेरी मां ने वसीयत की थी जब वो मुझे रुखसत कर रही थी कि बेटा कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलना। मैंने अपनी मां की वसीयत को याद रखा और मैंने महसूस किया कि अगर झूठ बोलूंगा तो नमक हलाली नहीं होगी। इस बच्चे का यह जुमला चोरों के दिल में इस अंदाज में उतरा कि आंखें बरसने लगी। कहने लगे तूने अपनी मां की वसीयत नहीं भूली, हम खुदा की बातें भूल बैठे हैं। तू अपनी मां को नाराज नहीं करना चाहता, हम खुदा को नाराज किए हुए हैं। खुदा के लिए हमें भी कुछ वसीयतें कर दो, तू मां की वसीयत पे अमल कर, हम तेरी नसीहतों पे अमल करेंगे। वो चोर आबे शब्द इंतजार हो गए। मेरे अजीज दोस्त, माएं बड़ी हूं तो बच्चे बड़े होते, बड़ी बच्चों के, बड़ी माओं के बच्चे बड़े हुआ करते हैं। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बड़े बाप की बेटी हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी, बड़े बाप की। कभी कभी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत आयशा तशरीफ लाती थी तो खड़े हो जाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान आप मुझे शर्मिंदा करते हैं, आप मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। फरमाने लगे बेटी इसलिए खड़ा हो जाता हूं कि तू मेरी मां भी तो। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हुई, फरमाने लगी मां हूं? हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया हां मेरी बेटी की हैसियत से तो तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरे आका की अहलिया की हैसियत से तो तू मेरी मां है ना, तो मैं इसलिए खड़ा हो जाता हूं कि तू रहमतुल लिल आलमीन की आबरू है, बड़े बाप की बड़ी बेटी है और अजीम शाहर की अजीम बीवी है।
2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں. سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ہے اور تمہیں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں اور شریعت محمدی کا نصف سے زیادہ حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا رضی اللہ تعالی عنہا. اگر اسلامی انقلاب نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خالد و معاویہ، عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص، سلمان و بلال جیسے عظیم مرد پیدا کیے ہیں تو اسلامی انقلاب نے خدیجہ و عائشہ، حفصہ و زینب، ام حبیبہ جیسی، زینب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی وہ عظیم خواتین بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے کردار کی پاکیزگی پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں. میری ماں اور میری بہنوں اور میری عزیز بیٹیوں، بے شک اسلام نے آپ کو چراغ خانہ بنایا ہے لیکن آپ انسانی گلشن کی نرسری کی تعمیر کر رہی ہیں. نرسری بڑی نازک شے ہوتی ہے. اگر پودے کو ابتدائی مراحل میں بیماری لگ جائے تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا. آپ کے گود میں انسان کی نرسری تیار ہوتی ہے. بچے آپ کی گود میں تربیت حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں بچپن میں بیماریاں لگ جائیں تو وہ مثالی انسان کبھی نہیں بن سکتے. میرے عزیز دوستو، یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو غلام بنایا ہے. آج ایک بات کہہ دیتا ہوں چاہے آپ ناراض ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل سے ہو سکتا ہے معاملہ بدل جائے. میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سن لیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کچن میں دھکیل دیا. خدا کی قسم شریعت مصطفی کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں کچن میں نہیں جانا چاہتی، میں کھانا نہیں پکانا چاہتی، تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کھانے تیار کرنے کے لیے خادمہ کا انتظام کرو. بیوی کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا تیار کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل سے کہیں مجھے بھی کھانا نہ ملے. لیکن مسئلہ یہی ہے وہ ہمارا کچن میں پورا دن گزار دیتی ہیں بیچاریاں. چائے بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو حضرت کا جلال رکتا نہیں. مہمان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہاں بیٹھی نخرے کر رہی ہے. ہاں، وہ اگر اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے کملی والے کی شریعت نے اس بات کے لیے پابند نہیں کیا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ بیٹھ رہی ہوں، میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، تم اپنا کام خود کرو، پھر پتہ چلے گا. اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. سنیے، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا کسی بھی وجہ سے وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند سے کہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے دائیا کا انتظام کرو، بیوی کو مجبور نہیں کرتا. یہ باتیں نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے کمپلیکس فیلڈ میں مبتلا ہوئی ہیں دور حاضر کی خواتین کہ شاید اسلام ہمیں مقید کرنا چاہیے. بے شک اسلام شمشیر بکت ہو کر عورت کو میدان جہاد میں نہیں بھیجتا، لیکن اجر جو ہے اللہ کی طرف سے جب مرتب ہوتا ہے تو وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ایک عورت کا خاوند میدان جہاد میں لڑ رہا ہے اور وہ اس کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خاوند کی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خدا کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. جب وہ مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے ایک گوشے میں سربسجود ہوتی ہے، خدا کی قسم اللہ جو اجر مجاہد کو میدان جہاد میں عطا کرے گا وہی اجر اس خاتون کو گھر کی چار دیواری میں عطا کرے گا. لیکن فرائض کی تقسیم کے وقت اسلام نے مرد کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور عورت کے بھی فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کی نیچرل ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد کے سے آساب کے ساتھ مرد والے فرائض پورے کرنا شروع کر دوں اور اسی کا نام آزادی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی.
وومن رائٹس، اسلام بھی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے. اسلام میں بھی وومن رائٹس مسلمہ حقیقت ہے، لیکن رائٹ چاہیے، بغاوت نہیں. اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، آوارگی نہیں. اگر عورت آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہے تو معاف کیجیے گا، اسلام وہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. آزادی دیتا ہے اسلام. کیا یہی عزت کم ہے عورت کے لیے کہ وہ نسل انسانی کی معمار ہے؟ نسل انسانی کی معمار ہے. محنت بیچارہ باپ کرتا ہے، پسینہ باپ کا بہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھاتا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور جنت ماں کے قدموں میں ہے. باپ نے تو کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ صاحب میرا حق مارا جا رہا ہے، جنت تو میرے قدموں میں ہونی چاہیے تھی. نہیں. اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ایک مثالی اسلامی مسلم خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور عقبہ میں کامیابی نصیب فرمائے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل گنج، ہاں گنج میں گونجیں گے. اللہم صلی علی صراط المستقیم.